العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس اور پاکیزہ جماعت کے متعلق گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کے سامنے مختلف باتیں آئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اور انسانیت کے ساتھ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ایک ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت تمام لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ جو تمام گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے، جس کی وجوہات گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھیں. اب ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو بعثت ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف آپ حضرات کی تھوڑی سی رہنمائی کریں گے. اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو مشن اور مقصد لے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، یہ لوگ اپنے اس مقصد کے اندر، اپنے اس مشن کے اندر اس قدر متحرک رہتے ہیں اور اپنے اس مشن کو لے کر کے اس قدر متفکر رہتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہیں لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اے نبی آپ کہیں اس فکر میں، اس ٹینشن میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، اپنی جان کو آپ ہلاکت کے اندر نہ ڈال دیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ انسانیت کے ساتھ کس قدر شفقت، محبت اور تمام انسانوں کے اوپر رحمت کا جو غلبہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اندر ودیعت رکھا ہوتا ہے، اس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہمہ وقت اپنے مشن اور اپنے مقصد کو بالکل سامنے رکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے بھی وہ اپنے اس مشن سے اور اپنے اس مقصد سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی جو زندگی کی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ان کی بعثت کا مقصد اور مشن ہی ہے. اسی لیے وہ اس کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں اور پیش رکھتے ہیں. آج کل جو جدید ذہنیت کے جدت پسند لوگ جن کو کہا جائے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کا بڑے دھڑلے سے، بڑی بے تکلفی کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ آج سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، نیٹورکنگ کا دور ہے. آج انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ان پرانی تعلیمات کی لوگوں کو ضرورت نہیں رہی کہ لوگ ان پرانی تعلیمات کو اپنا کر کے آج کے اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی کے دور میں، لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ان پرانی تعلیمات کو اپنا کر کے زندگی گزاریں. اس کی کوئی ضرورت اور حاجت آج کے اس دور میں، اس زمانے میں نہیں رہی. لیکن
ہم آپ کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں اور مثال کے ساتھ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج سائنس نے جتنی ترقیاں کی ہیں، جتنی ایجادات اور اختراعات کی ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ ان میں سے ہم کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں کہ سائنس نے واقعتاً بہت ترقیاں کی ہیں، بڑی ایجادات، بڑی اختراعات کی ہیں۔ انسان کو مثال کے طور پر آپ اسی کو لے لیجئے کہ ایک شخص ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنا کوئی پیغام دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو آج سائنسی جو نیٹ ورکنگ کے تعلق سے ترقیاں ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ بآسانی وہ شخص اپنی بات کو اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ ترقی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سے ہم لوگوں کو اور تمام انسانوں کو بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنسی جو ترقیاں ہیں انہوں نے انسانی بدن کی حرارت کتنے ڈگری ہے اس کو ناپ لیا، اس کے خون کے اندر، پیشاب کے اندر، یا اس کے دل کی دھڑکن کس رفتار سے، کس اسپیڈ سے چل رہی ہے، اس کو بھی سائنسی ترقیات اور سائنسی ایجادات نے پکڑ لیا۔ لیکن انسان کے دل کے اندر جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور اس کے علاوہ بخل ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی باطنی اور اندرونی بیماریاں جو آج تمام انسانوں کے اندر موجود ہیں، آپ سچے دل سے یہ بات مجھے بتلائیے کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی سائنس نے تیار کی ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ کس انسان کے اندر حسد کی جو بیماری ہے وہ اتنے % پائی جاتی ہے، یا بغض اس کے اندر اتنے فیصد ہے، اسی طریقے پر جو نفرت ہے وہ اس کے دل کے اندر اتنی فیصد اور اتنی مقدار کے اندر موجود ہے۔ تو آپ یقیناً یہ بات ماننے پر اور اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ سائنس نے آج تک ایسی کوئی ایجاد نہیں کی جو انسان کے نفوس کے اندر، اس کے قلب کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں، اور وہ ایسی خطرناک اور مضر بیماریاں ہیں کہ جو تمام انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے، تمام انسانیت کو برباد کرنے کے لیے اور پوری انسانیت کا سرے سے بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ جب لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بھر جاتی ہے اور بغض و عداوت اور حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں جب آپس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور وہ حتی الامکان جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، جہاں تک اس کی طاقت اور اس کے اسباب کام کرتے ہیں، اس کی قوت اور توانائی جہاں تک کام کرتی ہے، وہ اس دوسرے سامنے والے انسان کو، سامنے والے شخص کو، جس کے تئیں اس کے دل میں نفرت اور عداوت، بغض، حسد، کینہ موجود ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کو زیر کرنے کی، نیست و نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حیوانیت اور بہیمیت سے بھی بڑھی ہوئی صفت ہے کہ ایسی صفت جانوروں کے اندر بھی نہیں ہوتی کہ ایک جانور دوسرے جانور کو جینے نہ دے، یا اس سے زندگی کے حقوق چھین لے، یا وہ جس چین و سکون اور آرام کے اندر ایک جانور زندگی بسر کر رہا ہو تو کوئی دوسرا جانور اس کو اچھا نہ سمجھے، بلکہ اس کی زندگی کو اور اس کے چین و سکون کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ لیکن یہ بات آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سائنس نے ترقیاں بہت کی ہیں، بہت ایجادات اور اختراعات کی ہیں، لیکن یہ باطنی بیماریاں جو انسانیت کو ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں، ان کا توڑ، ان بیماریوں کا علاج اور ان بیماریوں کا ازالہ کیسے ہو، ان بیماریوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے،
ایسا کوئی آلہ، کوئی ذریعہ، کوئی مشینری آج تک سائنس تیار نہیں کر سکی۔ اس لیے یہاں پر آ کر کے ہم تمام لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، اس کو انسانیت سکھانے کے لیے اور بہیمیت اور حیوانیت کے درجے سے، مقام سے اس کو نکال کر کے انسانیت میں کھڑا کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اور جب تک انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ بیماریاں ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ان بیماریوں کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی واحد ذریعہ ہے، اور وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اندر، اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کے اندر انسانیت کی ایسی ہمدردی اور ایسی شفقت اور رحمت انسانیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے قلوب کے اندر رکھی تھی کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جہاں پر بھی کفر و شرک اور بت پرستی کو دیکھا تو اس سے ان کو اس قدر تکلیف ہوتی تھی، اس قدر پریشانی اور کڑھن ہوتی تھی کہ جس کی بے تحاشا مثالیں قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سے کسی بھی دنیا کے کسی بھی فرد کے لیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سے مفر نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ان سے بچ کر کے انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہم نے ایمان آن لائن کی جانب سے جو یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے مقاصد ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت کی جو حیثیت ہے، اس کے تعلق سے ہم نے یہ کلپ بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم آپ حضرات سے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے اور اس کے اندر ہماری بھرپور مدد فرمائے، اور اس کا جو مقصد ہم لوگوں کے پیش نظر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھرپور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔